السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 14واں رکوع، آیت نمبر 60 سے 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر اگر کوئی شخص علم آ جانے کے بعد اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اسے کہیے، آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچوں کو اور بیویوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جی، اس آیت میں مباہلہ کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنائی تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ سوچنے اور مشورہ کرنے کی مہلت دی جائے۔ پھر جب ان کی مجلس سے مشاورت قائم ہوئی تو ایک ہوش مند بوڑھے نے کہا، اے گروہ نصارہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، ممکن ہے یہ وہی نبی ہو۔ جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ صاف اور فیصلہ کن ہیں۔ اگر یہ فی الواقعہ وہ نبی ہوا اور تم لوگوں نے مباہلہ کیا تو تمہاری کیا تمہاری نسلوں کی بھی خیر نہ ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں، اپنے وطن کو لوٹ جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلے سے مطلع کر دیا اور صلح کی درخواست کی اور جزیہ ادا کرنا قبول کر لیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نجران سے عاقب اور سید آپ کے پاس آئے۔ یہ لوگ آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اگر یہ نبی ہوا اور ہم نے مباہلہ کیا تو پھر نہ ہماری خیر ہوگی نہ ہماری اولاد کی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جو جزیہ آپ مانگتے ہیں ہم وہ دے دیں گے۔ آپ ایک امین آدمی ہمارے ہمراہ کر دیجئے جو فی الواقعہ امین ہو۔ یہ سن کر آپ کے صحابہ انتظار کرنے لگے کہ آپ کس کا نام لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا امین یہ شخص ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ ہی بالادست اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر یہ نصارہ مقابلہ میں نہ آئیں تو اللہ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ جی، اہل نجران نے حق بات کو قبول نہ کیا اور مباہلہ کے بجائے صلح اور جزیہ کو یعنی اہل ذمہ بن کر رہنے کی ترجیح دی، تو ان کی حکومت انہی کے پاس رہی۔ اگر وہ مباہلہ کو قبول بھی کرتے اور اپنے اہل و عیال لے کر واپس نہ آتے یا صلح کی پیشکش کے بغیر واپس چلے جاتے تو ان کا شمار مفسدوں میں ہوتا اور ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو یہودیوں کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔